إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک بڑا اہم معجزہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام میں سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیا تھا، وہ ہے آپ کا معجزہ اسراء و معراج۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک زمین کی سیر کروائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلا آسمان اور پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، اور پھر اسی طرح جنت، اسی طرح بیت المعمور، اسی طرح سدرۃ المنتہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے معراج کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کا 2 مقام پر تذکرہ کیا ہے۔ ایک سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسراء کا تذکرہ کیا، اور سورہ النجم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کروایا گیا، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، اس چیز کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور معراج کروایا گیا۔ تقریباً مہینے کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں مورخین کے تقریباً 18 اقوال ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اختلاف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر قرآن و حدیث کے اندر کوئی صراحت موجود نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس تاریخ، اس مہینے یا اس دن کی اہمیت نہیں تھی جس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء یا معراج کروایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسراء اور معراج کی بڑی حیثیت تھی، اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کا تو تذکرہ کیا ہے، لیکن تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، اس چیز کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ مورخین کے ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو اسراء اور معراج کروایا گیا تو رجب کا مہینہ تھا۔ اسی مناسبت سے میں نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ آپ کے سامنے
بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مسلم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو اسراء اور معراج کروایا گیا ہجرت کے سفر سے پہلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاشیار بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جناب ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء اور معراج کروایا گیا، اور ہجرت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان جناب سردار ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاشیار بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اس دنیا سے وفات پائی تو مشرکین مکہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم بڑھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے زیادہ تکالیف دینے لگے، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مکہ شہر کو چھوڑنے کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا طائف میں جانے کا، جہاں پر بنو ثقیف قبیلہ آباد تھا، بڑا معروف قبیلہ تھا، بڑا تاجر قبیلہ تھا، بڑے کاروباری تھے، بڑے مالدار بھی تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ بڑے دانا اور سمجھدار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ارادے سے مکہ چھوڑ کر طائف میں چلے گئے کہ شاید طائف والے میری دعوت کو قبول کر لیں، میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دوں، اسلام کی دعوت دوں، اور میری دعوت کو وہ قبول کر لیں۔ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن طائف کے علاقے میں آپ نے قیام کیا، لیکن طائف والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں سے بھی بڑھ کر تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا صدمہ اور جتنی تکلیف آپ کو میدان احد میں پہنچی تھی، اتنا صدمہ تو آپ کو زندگی بھر کبھی بھی نہیں پہنچا ہو کہ میدان احد میں آپ کے 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے آپ کی آنکھوں کے سامنے، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچے جناب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جنہوں نے میدان احد میں جام شہادت نوش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، صدمہ تو مجھے میدان احد میں بھی بڑا پہنچا، لیکن فرمایا کہ جو صدمہ اور جو تکلیف مجھے طائف کی وادی میں پہنچی تھی وہ اس تکلیف اور اس صدمے سے بھی بڑھ کر تھا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر زندگی کو آپ دیکھیں تو طائف والوں نے اللہ کے پیغمبر کو جو تکلیف اور صدمہ پہنچایا، اتنا صدمہ آپ کو زندگی بھر کبھی نہیں پہنچا۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انسلٹ کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو رد کر دیا، بعض سرداروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننے سے بھی انکار کر دیا۔ صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف سے نکلنے پر مجبور کر دی، اور طائف کے آوارہ لڑکے، طائف کے گنڈے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے نکل رہے تھے، وہ گنڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آوازیں بھی کستے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر بھی مارتے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں لہولہان ہو گئے،
اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھک کر بیٹھ جاتے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے اور پھر چلنے پر مجبور کرتے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برساتے، حتیٰ کہ اسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ طائف کا علاقہ چھوڑ کر قرن الثعالب، یا اس کا نام قرن المنازل بھی ہے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ راستے میں ایک قریشی آدمی کا انگوروں کا باغ تھا، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس باغ کا جو مالک تھا اس نے اپنے غلام کو بھیجا ایک برتن میں انگور دے کر اور کہا کہ جاؤ، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، جا کر اسے انگور کھلا کر آؤ۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حالانکہ وہ اس قریشی آدمی کا غلام تھا، عیسائی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ انگور اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس انصاری غلام نے، اس نصرانی غلام نے کہا کہ اس علاقے میں بسم اللہ پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق نینوا علاقے سے ہے۔ فرمایا کہ جہاں پر کسی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو اسلام کی دعوت دی جس کا نام اداس تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرن المنازل یا قرن الثعالب، وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی، پریشانی کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا منظر دیکھا کہ ایک بادل جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ فکن تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کیا ہوا، سایہ کیا ہوا تھا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر کے سامنے فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کے پاس اکیلا نہیں آیا، بلکہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتہ بھی بھیجا ہے جو کہ عذابوں پر معمور ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں ان مکہ والوں کو میں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، 2 پہاڑ اخشبین، بڑے بڑے پہاڑ۔ فرمایا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں مکہ والوں کو پیس کے رکھ دوں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے، ان میں بعض اللہ کے پیغمبر کے چچے بھی تھے، قریبی رشتہ دار تھے، لیکن اس موقع پر قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرمی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں کر، بلکہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ ایک دعا تو آپ نے پیچھے بھی کی تھی اور ایک دعا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو، مکہ والوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں۔ یہاں پر ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم اہد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگی، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم و ستم کیے، اللہ کے پیغمبر کو مکہ شہر سے نکال دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے،
لیکن اللہ کے پیغمبر کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ دوسرا فرمایا کہ قومی، اللہ کے پیغمبر نے ان کی نسبت اپنی طرف کی کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، میرے رشتہ دار ہیں۔ اس میں بھی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور نرمی کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک وجہ اور عذر بھی بیان کر دیا کہ یا اللہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں۔ اور اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف سے واپس آئے، اللہ کے پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اور دعا بھی، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی فلا الی این تکلنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی، اور آگے جا کر اللہ کے پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اور التماس بھی کی، فرمایا کہ یا اللہ مجھے مکہ والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے مجھے مکہ شہر سے نکلنے پر مجبور کیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا اللہ ان مکہ والوں نے مجھ پہ بڑے ظلم و ستم کیے، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یا اللہ ان مکہ والوں نے مجھے جھوٹا کہا، نعوذ باللہ، مجھے ساحر کہا، مجھے دیوانہ کہا، مجھے کاہن کہا، یا اللہ مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یا اللہ ان مکہ والوں نے مجھے طرح طرح کی تکالیف پہنچائی، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو مجھ پہ راضی ہے، مجھے صرف ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو، آپ پہ ظلم و ستم کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، ذہنی اور جسمانی تکلیف دے، لیکن اگر اللہ آپ پہ راضی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ اس دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ مکہ میں آئے، اور مطعم ابن عدی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شہر میں پناہ دی۔ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پناہ دی، اور پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1 سال تک، یا 1 سال اور 2 مہینے، یا 1 سال اور 4 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپسی پر مکہ شہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ لیکن جب آپ طائف سے واپس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غم زدہ رہتے تھے۔ اکثر و بیشتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ اور غم زدہ رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہتے تھے۔ پھر اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم، آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے لیے اپنے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، تاکہ آپ دیکھیں کہ ان مکہ والوں نے اگر آپ کی قدر نہیں کی تو کوئی بات نہیں، یہ آسمانوں میں بسنے والے میرے فرشتے اور ہمارے ہاں تمہاری کیا قدر و قیمت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور معراج کیسے کروایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں رات کو سویا ہوا تھا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جس کمرے میں، جس گھر میں سویا ہوا تھا، اس کی چھت کو انہوں نے چاک کیا، وہاں سے مجھے اٹھایا، کعبۃ اللہ کے پاس جو حتیم ہے وہاں پر مجھے لے کر گئے، وہاں پر جا کر سلا دیا، فرمایا کہ میں نیم بیداری کی حالت میں تھا، نہ بالکل سویا ہوا تھا، نہ بالکل بیدار تھا۔ اسی حالت میں میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آئے، 3 فرشتے، انہوں نے وہاں سے مجھے اٹھایا، اور جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، زمزم کے کنویں کے پاس مجھے لے کر گئے۔ وہاں پر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرے سینے کو زمزم کے پانی کے ساتھ انہوں نے اچھی طرح سے دھویا۔ دھونے کے بعد
ان کے پاس ایک برتن تھا سونے کا جس میں ایمان تھا، حکمت تھی، حوصلہ تھا، وہ انہوں نے اس برتن سے اٹھا کر میرے سینے میں رکھ دیا اور بعد میں میرے سینے کو انہوں نے بند کر دی۔ میرے سینے سے لے کر ناف تک انہوں نے میرا شق صدر کیا اور اس کے اندر انہوں نے ایمان، حکمت، حوصلہ اور بردباری بھر دی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام سے باہر مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے۔ مسجد حرام کے باہر ایک سواری کھڑی تھی جس کا نام براق تھا، جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس سواری پر، اس براق پر سوار ہو جائیں۔ فرمایا کہ میں سوار ہوا، وہ شوخی مارنے لگا، بدکنے لگا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق آرام کر جا، آج جو شخصیت تم پہ سوار ہونے والی ہے، ایسی معزز شخصیت اس سے پہلے آج تک تمہارے اوپر سوار نہیں۔ وہ آرام کر گیا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ بات سن کر وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی میت میں اس براق پہ سوار ہوئے۔ اسے براق اس وجہ سے کہا جاتا ہے، برق رفتار تھا، اس کی رفتار بجلی کی رفتار کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قدم وہاں پر جاتا تھا جہاں پر اس کی نگاہ جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام سوار ہوئے، اور بعض صحیح احادیث میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ تک پہنچنے تک نبی علیہ السلام نے راستے میں 3 اور جگہ ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق سے نیچے اترے۔ سب سے پہلے ایک جگہ پر نبی علیہ السلام اس براق سے نیچے اترے، وہاں پر کھجوروں کے درخت کے بڑی کثرت کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ پر آپ 2 نفل پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 نوافل پڑھے۔ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں، یعنی یثرب، طیبہ، مدینہ الرسول، اس جگہ پر بھی نبی علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام اس درخت کے قریب اترے جس درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران بیٹھے تھے، اور شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی بکریوں کو انہوں نے وہاں سے پانی پلایا تھا۔ وہاں پر آپ اترے اور وہاں پر بھی آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد طور سینا، وہ جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تھی، وہاں پر آپ اترے اور وہاں پر بھی آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح نبی علیہ السلام بیت اللحم، وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں پر بھی نیچے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام اسراء اور معراج کے سفر پر نکلے اور براق پر سوار ہوئے، راستے میں ایک آواز آئی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آواز کون سی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ میں نے توجہ نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کا مقصد بڑا بلند ہو اور اس کی منزل بڑی قیمتی ہو، پھر وہ راستے میں کسی اور چیز پر توجہ نہیں دیتا۔ ایک شخص اگر علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں علماء کے پاس جاتا ہے، اس کی منزل بڑی عظیم ہے، اس کا مقصد بڑا عظیم ہے، وہ اپنے اس مقصد کے حصول میں راستے کے اندر جو دوسری چیزیں آتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ وہ مال کی طرف، دولت کی طرف، مال و دولت کی فراوانی کی طرف، اور یہ قیمتی گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ آسائش، وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ اس لیے کہ اس کا مقصد اور اس کی منزل کہیں ان چیزوں سے زیادہ عظیم ہوتی ہے۔
فرمایا کہ یہ یہودیت کی آواز تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت یہودیت سے متاثر ہو جاتی۔ پھر ایک آواز آئی، اس کے بارے میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ عیسائیت کی آواز تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت عیسائیت سے متاثر ہو جاتی۔ پھر اللہ کے پیغمبر آگے بڑھے، ایک نوجوان عورت بناؤ سگار کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت کون تھی؟ فرمایا کہ میں نے توجہ نہیں دی، میں نے تو اس کی طرف نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ یہ دنیا تھی، یہ جو آپ کے سامنے تھی یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت دنیا سے متاثر ہو جاتی اور دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ پھر ایک آگے بوڑھی عورت اللہ کے پیغمبر کے سامنے آئی، پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اس دنیا کا انجام تھا، اس دنیا کا اینڈ تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس براق سے نیچے اترے، مسجد اقصیٰ کے سامنے ایک پتھر کی چٹان تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہاتھ کی انگلی سے اس چٹان میں سوراخ کیا اور وہ جو براق تھا اسے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا مامور تھا، باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے سبق تھا کہ یہ جو اسباب ہیں، اسباب ان کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ صرف یہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں، آپ گھر کے اندر فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، محنت نہ کریں، کمائی نہ کریں اور توکل کر کے بیٹھ جائیں۔ توکل اس چیز کا نام نہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اپنی سواری کو باندھ دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پہ بھروسہ نہ کر لوں، ایسے ہی چھوڑ دوں، اللہ پہ بھروسہ کر لوں؟ فرمایا کہ ہاں، پہلے اپنی سواری کو باندھو، باندھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو حضرت جبرائیل نے اس چٹان میں اپنے ہاتھ کے ساتھ سوراخ کیا اور اس براق کو باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام، جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق 1,24,000 یا اس سے کم و بیش تھے، تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جمع کر دیا۔ کیسے جمع کیا؟ ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ اس میں حضرت آدم بھی تھے، حضرت نوح بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، تمام انبیاء کرام وہاں پر جمع تھے۔ اور وہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آج امامت کا منصب حضرت آدم کو ملے گا، کہ وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آج امامت کا منصب، امامت کے منصب پر حضرت نوح علیہ السلام فائز ہوں گے، کہ وہ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول۔ کسی نے حضرت ابراہیم کا نام لیا، اتنے میں حضرت جبرائیل نے اللہ کے پیغمبر کا دست مبارک پکڑا، امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے امامت کے مصلی پر نہ تو حضرت آدم، نہ حضرت نوح، نہ حضرت ابراہیم اور نہ کوئی اور نبی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، 2 عہد لیے تھے، ایک اولاد آدم سے
اور دوسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام سے لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اے میرے نبیوں اور رسولوں میں تمہیں اپنی نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، تمہیں شریعت عطا کر دوں، کتابیں نازل کر دوں، اور اسی دوران میرا آخری رسول تمہارے پاس آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی۔ تمام انبیاء کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے باہر آئے، جب دروازے پہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرا پیالہ شراب کا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ اللہ کے پیغمبر نے پسند کیا، تھام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انتخاب پر داد تحسین بھی دی اور فرمایا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے دودھ کا انتخاب کیا، اگر آپ شراب کے پیالے کا، حالانکہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، لیکن فرمایا کہ اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے لغوت امتوں کا، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ دودھ اس لیے پیش کیا گیا کہ دودھ یہ ایک فطرتی غذا ہے، اور اسلام یہ بھی ایک فطرتی مذہب ہے، اس اعتبار سے اسلام کی دودھ کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ جس طرح دودھ ایک خالص ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی یہ نعمت خالص تھی، خالصاً سائغاً للشاربین، بعد میں اگر کوئی ملاوٹ کر دے تو کر دے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اتارا، اسلام کو نازل کیا ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو خالص تھا، نہ اس میں کوئی کمی کی گنجائش تھی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زیادتی کی گنجائش تھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین خالص تھا، دودھ کی طرح خالص تھا۔ جس طرح بعض لوگ دودھ میں ملاوٹ کر کے اور اس دودھ کو خراب کر دیتے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین میں ملاوٹ کر کے، اس کے اندر بدعات کو داخل کر کے یا اس میں کمی اور بیشی کر کے اس دین کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک سیڑھی لائی گئی۔ معراج عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز کے ذریعے نیچے سے اوپر آپ چلے جائیں اسے معراج کہا جاتا ہے۔ وہ کس انداز کی تھی، کس طرح کی تھی، ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ انا جبرائیل و معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر خوشی کا ایک بڑا عجیب منظر تھا۔ پہلے آسمان پہ بسنے والے فرشتے جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، دیدار کیا، آپ سے ملاقات کی، خوشی کا ایک بڑا عجیب منظر تھا۔ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی انبیاء کرام میں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جن کا قد 60 ہاتھ تھا اور کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر کوئی جسمانی کوئی عیب نہیں تھا۔ پہلے آسمان پر
جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ہے آدم، آپ انہیں سلام کہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سلام کہا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو نیک بیٹا کہہ کر، نیک بھائی نیک بیٹا کہہ کر اور نیک نبی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب بھی دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت و رسالت کی مبارکباد پیش کی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے اور ایک جماعت ان کی بائیں جانب تھی۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے مسکرانے لگ جاتے، خوش ہو جاتے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ تو بتایا گیا کہ ان کی دائیں جانب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، اور بائیں جانب ان کی وہ اولاد ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گی۔ اس لیے جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اولاد میں اللہ تعالیٰ شامل کر لے جو کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے پیغمبر کی ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک ایسے امتیازات سے نوازا کہ وہ امتیازات اور وہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی کو بھی عطا نہیں۔ انسان تو ایک طرف رہے، اللہ کے انبیاء کو ایک طرف رہے، وہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھی عطا نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے خلقہ بیدہ ونفخ فیہ من روحہ وخلق منہ زوجہ واسجد لہ الملائکہ وادخلہ الجنہ۔ یہ 5 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر روح خود ڈالا، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے بدن سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ابھی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن کروڑ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے جھکا دیا اور عاجز کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرتے ہی اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اعزازات ایسے تھے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو نوازا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، اور اس کے بعد یہ جو معراج کا باقی حصہ ہے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان کریں گے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے اور اس سفر سے ہم درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور بالخصوص اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحائف عطا کیے گئے، ان تحائف کی قدر کو ہم جانیں، پہچانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तो बड़े अहम ऐलान है। पहला ऐलान तो ये है कि मंगल वाले दिन, यही मंगल जो आगे आ रहा है, मंगल वाले दिन हमारी इसी पुरानी बरकती जामे मस्जिद अहल हदीस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें हज़रत मौलाना बिन जमीन आबिद साहब, मौलाना खालिद करजाकी साहब हाफिज़हुमुल्लाह ताला, हाँ जी, अदील करजाकी साहब इंशाअल्लाह ये भी खिताब इरशाद फरमाएंगे, और कुछ दीगर उलमाए किराम भी हैं। मंगल वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम शुरू होगा। तमाम साथियों से गुजारिश है कि इसमें शामिल होने की कोशिश करें। दूसरा एक बड़ा अहम ऐलान, हमारे साथी और हमारे बड़े दीनीना दोस्त फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अब्दुल रहीम गुज्जर साहब, जो कि मरकज़ी जमीयत अहल हदीस ज़िला मुल्तान के अमीर हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे बार बटन में वो तशरीफ़ लाए हैं, और मैंने उन्हें गुजारिश भी की कि आप जुमे का खुतबा इरशाद फरमाएँ, लेकिन उन्होंने माज़रत कर ली। वो हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मुल्तान के अंदर उनका एक बड़ा इदारा है, बड़ा अजीम इदारा है, और बड़ी माशाअल्लाह